ذوالحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور ذوالحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دن جس کو عشرہ ذوالحجہ کہتے ہیں، یہ بہت ہی مبارک اور مسعود ایام ہیں۔ اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذوالحجہ کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ اس سے بہتر کوئی زمانہ نہیں جس میں اللہ کی عبادت کی جائے۔ عبادت کے لیے بہت بہترین وقت عشرہ ذوالحجہ ہے، یعنی ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشرہ ذوالحجہ کی قسم قرآن کریم کے اندر کھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشرہ ذوالحجہ کے متعلق قسم کھانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ عشرہ ذوالحجہ فضیلت والا ہے، اہمیت والا ہے۔ سورۃ الفجر کے اندر ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 10 رات سے مراد یہ عشرہ ذوالحجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عشرہ ذوالحجہ میں ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن میں ایک روزہ بھی رکھتا ہے تو اس کو ایک روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال کے برابر ملے گا۔ ایک روزے کا ثواب 1 سال کے برابر، اور ایک رات اگر جاگ کر عبادت کرتا ہے تو وہ 1 رات کا ثواب شب قدر کی رات کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ فضیلت ہے عشرہ ذوالحجہ کی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں کثرت سے تکبیر کرو، کثرت سے تحلیل کرو، یعنی کثرت سے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفار کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ ان ایام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی بہت مغفرت فرماتے ہیں اور بہت زیادہ جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، چھٹکارا دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو 1 ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک ہم لگاتار روزہ رکھیں، کیونکہ ایک روزے کا ثواب 1 سال کے برابر ہے۔ اور اگر ہم نہیں رکھ سکتے 9 دن لگاتار تو کم از کم جو یوم عرفہ کا دن ہے، جو 9ویں ذوالحجہ کا دن ہے، جس کی فضیلت الگ سے آئی ہے، اس میں ہم روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یوم عرفہ یعنی 9ویں ذوالحجہ کا روزہ رکھتا ہے، اس کے 1 سال آئندہ اور 1 سال پچھلے، یہ 2 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ آگے کا 1 سال اور پیچھے کا 1 سال، 2 سال کے گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں اگر کوئی شخص یوم عرفہ یعنی 9ویں ذوالحجہ کا روزہ رکھتا ہے۔ تو ہم 9 دن رکھیں، اگر نہیں رکھ سکتے تو کم از کم یوم عرفہ 9ویں ذوالحجہ کا روزہ رکھیں، کیونکہ اس کی بہت فضیلت ہے۔ اس کے بعد 10ویں ذوالحجہ جو یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، جس میں ہم قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کی بہت فضیلت ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہر سال رمضان جیسے ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، ایسے ہی قربانی ہر سال 1 مرتبہ ہمیں کرنی ہوتی ہے۔ اور یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، یہ ایسی عبادت ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر امت نے اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے طریقے سے قربانی کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جو فارمیٹ پیش کیا، اس کے اندر جو ناجائز اور شرکیہ قربانی تھی اس کو ناجائز قرار دے دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی تھی اس قربانی کی نقل کو اور اس قربانی کی اتباع کو جائز قرار دیا۔ صحابہ نے جب یہ پوچھا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ قربانیاں کیا چیز ہے جو ہر سال ہم دیتے ہیں 10ویں ذوالحجہ کو یوم النحر کے دن؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے آبا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ان کی قربانی تو بہت عظیم قربانی تھی، جس قربانی کا تذکرہ ہم ہر سال سنتے ہیں کہ انہیں اپنے نونہال کی قربانی دی، اپنے بیٹے کی قربانی دی، دنیا کی سب سے بڑی عظیم قربانی۔
اس سے بڑی کوئی قربانی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا کوئی بلیدان نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جس کو اولاد نہ ہو اور پھر اولاد ہو اور وہ 7-8 سال کا ہو، ایک اکلوتی اولاد جو بہت منت سماجت کے بعد دعا و زاری کے بعد ملی ہو، اور اس حکم آیا ہو کہ اس اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو، چونکہ اللہ کا حکم ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جہاں جہاں پر جس انداز اور پیرائے سے آزمایا، وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوتے چلے گئے، اور امتحان کی انتہا یہ عظیم قربانی ہے کہ اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو، جس کو اولاد نہ ہو رہی ہو اور حکم ہو رہا ہے کہ اس کو قربان کر دو، تیار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عظیم قربانی بہت پسند آئی، اور اس قربانی کو ہماری شریعت میں نافذ کر دیا، ہمارے لیے شریعت بنا دیا۔ بس یہ کہ اللہ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی۔ اگر ہو بہو وہی قربانی ہمیں پیش کرنی ہوتی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی، تو پھر ہمیں بھی اپنی اولاد کو قربان کرنا ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں آسانی پیدا کر کے یہ کہہ دیا کہ نہیں، اس کی جگہ تم قربانی دو جانور کی، لیکن کیفیت وہ پیدا کرو جیسے کہ تم اپنے بچے کی قربانی دے رہے ہو۔ دل کے اندر وہ صفت پیدا کرو، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کی قربانی دی تھی، تو اللہ نے جنت سے مینڈھا اتار دیا اور کہا کہ ہم نے آزما لیا، تم 100% کامیاب ہو گئے، اب اس مینڈھے کی قربانی دو۔ تو ہم سے بھی یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ قربانی کرتے وقت تمہیں یہ احساس ہو، تمہارے اندر وہ صفات پیدا ہوں کہ جب تم کسی جانور کو قربان کر رہے ہو، کسی جانور کے گلے پر چھری ڈال رہے ہو، تو ایسا لگے کہ میں اپنے نونہال اور اپنے لخت جگر نور نظر کی گردن پہ چھری ڈال رہا ہوں۔ یہ احساس پیدا کرنا ہے۔ بہرحال میں اس واقعات کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یوم النحر یعنی عشرہ ذی الحجہ کے جو 10واں دن ہے، یہ قربانی کا دن ہے، اور ہم اور آپ کے لیے قربانی واجب ہے، ہم اور آپ کو قربانی کرنی چاہیے۔ کن کو قربانی کرنی چاہیے؟ کن لوگوں پر قربانی واجب ہے؟ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ جو لوگ زکوٰۃ دینے کے اہل ہیں، یعنی جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جو 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت کے مالک ہوں، تو ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ان پر صدقہ فطر بھی واجب ہوتا ہے، ایسے ہی قربانی بھی ان پر واجب ہوگی، ان کو قربانی دینا ہوگا۔ قربانی کے بہت سارے فضائل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی ملے گی، لِكُلِّ شَعْرَةٌ حَسَنَةٌ، کہ جو جانور ہم قربان کرتے ہیں، اور جو جانور کے کھال پر جو بال ہوتا ہے ہم گن نہیں سکتے، ہم اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، اور جانور کا اتنا بڑا کھال اور اس پر بال، ہر ایک بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، اور یہ ہم پر واجب ہے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم مالدار پر قربانی سال میں ایک مرتبہ واجب ہے۔ اگر ہم نہیں دیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی وسعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، جس کے پاس اہلیت ہو، اور پھر بھی وہ جان بوجھ کر قربانی نہ دیتا ہو، تو فلا یقربن مصلانا، وہ شخص عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس کا حق نہیں ہے عیدگاہ میں آ کے نماز پڑھنا، یعنی اس کا حق نہیں ہے بقرعید کی نماز پڑھنے کا۔ تو اگر ہم اہلیت رکھتے ہیں، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، ہم پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی کسی وجہ سے، لیکن ان ایام میں اتنا پیسہ آ گیا، کیونکہ زکوٰۃ کے مال کے لیے شرط یہ ہے کہ اس مال پر سال گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے مال کے لیے شرط نہیں ہے۔ قربانی کے مہینے میں اگر اتنا مال آ گیا کہ وہ 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا یا کسی ایک کی قیمت کو پہنچ رہا ہے، اور اس پر سال بھی نہیں گزرا ہے، پھر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور زکوٰۃ میں تو یہ کہ اس مال پر سال گزرے گا پھر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو ہم اور آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیں، اپنے مالیت کو دیکھ لیں کہ اللہ نے ہمیں کتنا مال دیا ہے، اگر دیا ہے تو خوشحالی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اللہ کے راہ میں قربانی کریں، کیونکہ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی نقل ہے۔ ذرا سوچئے،
اللہ اگر کہہ دے کہ تمہیں اپنے بچے ہی کو قربان کرنا ہے تو ہم کچھ کر سکتے تھے؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ مالک الملک ہے، اللہ جو چاہے گا حکم دے سکتا ہے۔ ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ جب چاہے جیسا چاہے حکم دے سکتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے نہیں کہا، جانور کو قربان کرو اگر اللہ نے مال دیا ہے۔ تو ہم اور آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں، اپنا ذہن تیار کر لیں کہ قربانی کے ایام آنے والے ہیں، شروع ہو چکے ہیں۔ ابھی سے ہم جانور لینا شروع کر دیں، اس کو پالنا پوسنا شروع کر دیں، اس سے محبت کرنا شروع کر دیں، اس کے چارے کی فکر کرنا شروع کریں، اس کے رکھنے کی فکر کرنا شروع کریں، تاکہ ایک ماحول بنے اور ایک لگے کہ ہم ایک لختے جگر کو پال رہے ہیں۔ آج قربانی کے اندر وہ چیزیں نہیں ملتی جو مطلوب ہے کہ جانور سے ایسی محبت پیدا کی جائے، اس کے سر پر اتنا ہاتھ پھیرا جائے اور اس سے اتنا لگاؤ اور انسیت اور دلچسپی پیدا کی جائے جیسے کہ اپنے بچے اور اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ مطلوب یہی ہے، قربانی سے مطلوب یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ مرغوب محبوب چیز اللہ کے حکم پر قربان کرنا، قربانی سے یہ مقصود ہے۔ قربانی کا فائدہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اس کا فائدہ کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، ایمانی طور پر تیار کیا جاتا ہے کہ بھائی اگر اللہ کا حکم آ جائے گا تو یہ جانور کیا، میری جو سب سے پسندیدہ چیز ہے، حتیٰ کہ اگر میری اولاد بھی ہوتی تو میں اس کو بھی قربان کر دیتا۔ یہ ذہن ہمیں بنانا ہے۔ لیکن ہم قربانی کیسے کرتے ہیں؟ کل قربانی کرنا ہو تو آج ہم جانور لیتے ہیں یا جانور لے کر کسی اور کو دے دیتے ہیں کہ بھائی کون اتنا ماتھا پچی کرے گا، کون صفائی کرے گا، کون اس کو کھلائے گا، کون اس کو پالے گا، وقت نہیں ہے۔ تو 10 دن کم از کم اپنے وقت کو سارے وقت سے فارغ کریں۔ نہیں، ہم کو 10 دن نماز کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ جو وقت بچے گا اس کو اپنے جانور پر خرچ کریں گے، جانور کے پالنے پوسنے پر خرچ کریں گے، اس سے محبت کرنے پر خرچ کریں گے، اس کے صاف صفائی پر خرچ کریں گے، تاکہ اس سے انسیت پیدا ہو کہ جب ہم اس کو ذبح کر رہے ہوں تو ایسا لگے کہ میرا کوئی عزیز ہم سے جدا ہو رہا ہے، ہمارا کوئی قریبی ہم سے جدا ہو رہا ہے، ہماری اولاد ہم سے جدا ہو۔ یہ کیفیت تو کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوتی ہوگی، کیونکہ ہم وہ مہلت ہی نہیں دیتے، اتنا وقت ہی نہیں دیتے اپنے جانور کو، اپنا وقت ہی نہیں بتاتے جانور کے ساتھ۔ قصاب خانے سے لائے اٹھا کر قربانی ہو گئی، بہرحال قربانی تو ہو جائے گی، لیکن کہنا یہ ہے کہ قربانی یہ جو بنا ہے یہ قرب سے بنا ہے۔ ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں قربانی، عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قروبا یقربو، قربانن کے معنی قریب ہونا، یعنی قربانی بندے کو اللہ سے قریب کرتی ہے، اور جو بندہ اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ قربانی پر فوکس کرے اور زیادہ سے زیادہ قربانی کے جانور کے اصول آداب کو بجا لائے۔ یعنی پہلے زمانے میں، آج سے 10 سال پہلے، لوگ ایک مہینہ پہلے، جیسے ہی شوال کا مہینہ ختم ہو جاتا تھا، ذی الحجہ کے مہینے سے قربانی کا جانور ہر آدمی کے دروازے پر بدھا ہوتا تھا، چارہ لگا ہوتا تھا ہر آدمی کے دروازے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ قربانی کے دن تک سمجھ میں نہیں آتا کہ قربانی ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، کیونکہ ہم اس کی اہمیت کو دھیرے دھیرے کھو رہے ہیں، ہم اس کی فضیلت کو دھیرے دھیرے کھو رہے ہیں، ہم اس کو رسم بنا دیے ہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے، رسمی طور پر جانور خریدتے ہیں، رسمی طور پر جو ہے اس کو ذبح کرتے ہیں اور ہر سال ایسے ہی کر رہے ہیں، حالانکہ اس کی حقیقت ہونی چاہیے، اس کا روح ہونا چاہیے، اور روح یہ ہے کہ جب ہم جانور لیں تو جانور کے ساتھ وقت بتائیں، اس سے محبت پیدا کریں، دلچسپی پیدا کریں، اس کے سینے اور سر پر ہاتھ پھیریں، ایسا لگے کہ جب ہم اس کو قربانی کر رہے ہوں تو ایسا لگے کہ ہم اپنی اولاد کو قربان کر رہے ہیں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر عاقل بالغ مالدار پر قربانی فرض ہے، واجب ہے، ان کو ہر حال میں کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو یہ وعید میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو عیدگاہ آنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اسلام میں مسلمان بن کر رہنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو قربانی کرنا نہیں چاہ رہے، ان کو عیدگاہ ہی نہیں آنا ہے۔ تو ہر آدمی اپنے اپنے طور پر یہ کوشش کرے کہ میں انشاءاللہ قربانی کروں گا۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس مال پر، اس مالیت پر، اس ملکیت پر سال گزرے۔ اللہ اگر کہیں سے انتظام کر دیا اسی مہینے میں، ذی الحجہ کے مہینے میں کہیں سے اتنا مال آ گیا، 25,000 30,000 40,000 روپے،
اللہ نے دے دیا حلال مال، تو ہم قربانی کے لیے سب سے پہلے پیش ہوں، قربانی کے لیے تیار ہو جائیں۔ قربانی کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ قربانی کی فضیلت آپ ہر سال سنتے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے، قربانی کا واقعہ بھی ہر سال سنتے ہیں، معلوم ہے، لیکن روز بروز جو ہے نئی نئی باتیں قربانی کے حوالے سے جو پیدا ہوتی ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ اصل آپ کو بتانا ہے۔ اور بقرعید تک یہ ٹاپک چلتا رہے گا، بیچ بیچ میں جو باتیں آئیں گی وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا، لیکن ابھی یہ سمجھیے کہ قربانی کے حوالے سے جو غلط فہمیاں ہمارے اندر ہیں اس کو ہم دور کریں۔ سب سے پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ایک رواج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مرد قربانی کرتے ہیں، عورتیں نہیں کرتی۔ اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ عورتیں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتی، حالانکہ اس میں کوئی لاجک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے نماز مردوں کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، روزہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، زکوٰۃ مردوں کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، حج مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، یعنی اسلامی احکام جتنا مردوں کے لیے ہے اتنا عورتوں کے لیے ہے۔ لیکن جب قربانی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ گھر کا مرد اس کے نام سے قربانی ہو جائے تو کافی ہے، عورتیں اگر صاحب نصاب ہے اور اس کے پاس اگر لاکھوں کا کروڑوں کا زیور رکھا ہوا ہو، اور عموماً مردوں کے پاس ہو نہ ہو مال لیکن عورتوں کے پاس ہوتا ہے۔ مرد ہو سکتا ہے کہ کسی سال اس کے پاس پیسہ نہ ہو، خسارے میں ہو، دکان نہ چل رہا ہو، بزنس نہ چل رہا ہو، تو اس سال وہ خسارے میں چلا گیا، اس کے پاس 20 25 30 ہزار سال کا نہ بچا ہو، ایسا ہو سکتا ہے مردوں کے ساتھ۔ لیکن عورتوں کا زیور ہر سال رہتا ہے، کم سے کم 30 ہزار کا 40 ہزار کا زیور ہر سال ہر عورت کے پاس ہوتا ہے۔ مڈل کلاس فیملی میں جو عورتیں زندگی گزارتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، اور جو بہت اعلیٰ کلاس میں زندگی گزارتی ہیں، بہت ہائی کلاس میں زندگی گزارتی ہیں، ان کو کروڑوں کا زیور ان کے پاس ہوتا ہے، تو یہ صاحب نصاب ہیں، ان کو قربانی دینی ہے۔ شوہر اگر دے دیا تو بیوی کی قربانی نہیں ہوگی، بیوی کو الگ سے دینی ہوگی، اور اگر بیٹا دے دیا تو ماں کی قربانی نہیں ہوگی، ماں کو الگ سے دینی ہوگی، بھائی دے دیا تو بہن کی قربانی نہیں ہوگی، بہن کو الگ سے قربانی دینی ہوگی، باپ دے دیا تو بیٹی کی قربانی نہیں ہوگی، بیٹی کو الگ سے قربانی دینی ہوگی۔ تو یہ جو ہمارا ایک غلط فہمی ہمارے یہاں بنا ہے کہ مرد اگر دے دیے تو عورتوں کا بھی ہو جائے گا، یا عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یا ان پر فرض واجب نہیں ہے، تو یہ اس غلط فہمی کو ہم دور کریں۔ ہم اپنی عورتوں کو سمجھائیں، گناہ سے بچائیں، وعید سے بچائیں، ان سے جا کر کہیں کہ جتنا ہمارے لیے ضروری ہے اتنا تمہارے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر تمہارے پاس مالیت ہے، تم ملکیت رکھتی ہو، تو تم کو قربانی دینی ہوگی۔ اگر اللہ نے زیور دیا ہے یا مال دیا ہے، یا کہیں سے بھی تم کسی طریقے سے مالیت کی ملکیت رکھتی ہو، تو تم کو قربانی دینی ہے، میری قربانی تمہیں کام نہیں آئے گی۔ ایک تو غلط فہمی یہ دور کرنی۔ دوسری غلط فہمی ہماری یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کی شادی ہوئی ہے انہی کے ذمے قربانی ہے، جن کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کے ذمے قربانی نہیں۔ اب ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے لیکن وہ کروڑوں کا مالک ہے۔ ہماری بہت ساری نوجوان بہنیں بھی ایسی ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ کروڑوں کی مالک ہے، لیکن ہم یہ سمجھے ہوئے ہیں، مائنڈ ہمارا یہ میک اپ ہے کہ بھائی جب تک شادی نہیں ہوگی قربانی نہیں ہوگا، قربانی نہیں کرنا ہے۔ تو یہ غلط فہمی بھی ہم دور کریں کہ قربانی سے شادی کا کوئی تعلق نہیں ہے، قربانی سے مالداری کا تعلق ہے، کہ اگر مال ہے، ہم صاحب نصاب ہیں، ہماری شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم مرد ہیں یا عورت ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں صاحب نصاب بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، تو ہمیں قربانی ہر حال میں دینی ہوگی، شادی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے ہماری ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے نام سے عقیقہ نہ ہو تو قربانی ہماری جائز نہیں ہوگی۔ آپ یہ اچھی طریقے سے سمجھیں کہ پہلے زمانے میں لوگ عقیقہ نہیں کرتے تھے، آج کے زمانے میں تو عقیقہ کرنا ایک فیشن بن گیا ہے، کہ اس میں ایک دکھلاوا ہوتا ہے، ایک ایونٹ ہوتا ہے، ایک فنکشن ہوتا ہے، ریاکاری بھی مقصود ہوتی ہے کہ دیکھو میرا بچہ پیدا ہوا، میں اتنے لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، اتنے لوگوں کو بلا رہا ہوں۔ تو ایک طرح کی آج کے لوگ جو کر ہی لیتے ہیں، قرض ورض لے کے بھی کر لیتے ہیں، یا آگے پیچھے کر کے عقیقہ کر ہی لیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ نہیں کرتے تھے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا عقیقہ نہیں ہوا، شادی ہو گئی، 10 بچے ہو گئے لیکن عقیقہ نہیں ہوا۔ اب یہ غلط فہمی، غلط نیریٹیو یہ چلایا جاتا ہے کہ بھائی جن کا عقیقہ نہیں ہوا ان کی قربانی نہیں ہے،
یا ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ عقیقہ الگ چیز ہے اور قربانی الگ چیز ہے۔ عقیقہ کا سبجیکٹ الگ ہے اور اس کا نصاب الگ ہے، اس کا مقصد الگ ہے۔ قربانی کا سبجیکٹ نصاب الگ ہے اور اس کا مقصد الگ ہے۔ عقیقہ ہوا ہے تو بھی قربانی کرنی ہے، عقیقہ نہیں ہوا ہے تو بھی قربانی کرنی ہے۔ جب یہاں پر عقیقے کی بات آئی تو یہاں پر ایک بات اور سمجھیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی قربانی کے جانور میں قربانی کے ساتھ عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، کچھ حصے پر عقیقہ اور کچھ حصے پر قربانی کرنا چاہے، جیسے کہ گائے، بھینس، بیل، اونٹ، اس کے اندر 7 حصہ ہوتا ہے، تو 7 حصوں میں سے اگر کوئی 3 حصے میں قربانی کرنا چاہے اور 4 حصے پہ عقیقہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس کی گنجائش ہے، یہ جائز ہے، کر سکتے ہیں، اور لوگ ایسا کرتے بھی ہیں۔ جو لوگ منع کرتے ہیں کہ نہیں ہوگا وہ غلط ہیں، ان کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے شرائط اور عقیقہ کے شرائط جو حدیث کے اندر فرمائے ہیں وہ دونوں سیم ہیں۔ قربانی کے لیے جو لفظ فرمایا ہے اور عقیقہ کے لیے جو لفظ فرمایا ہے وہ دونوں سیم ہیں۔ نسک کا استعمال قربانی کے لیے بھی ہوا ہے، عقیقہ کے لیے بھی ہوا ہے، تو شرائط بھی سیم ہیں، الفاظ بھی سیم ہیں، لہٰذا قربانی کے ساتھ اگر عقیقہ کے کچھ حصے مل جائیں، کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اگر کوئی منع کرتا ہے تو سمجھیے کہ وہ غلطی پر ہے، وہ بغیر دلیل کی بات کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک غلط فہمی ہماری یہ ہے کہ گھر میں اگر سربراہ، سرپرست، والدین قربانی کر دیں تو سب کے لیے قربانی کافی ہو جاتی ہے۔ اس غلط فہمی کو بھی ہم دور کریں۔ گھر میں اگر 5 بھائی ہیں، والد اور والدہ ہیں، والد کے پاس بھی موٹا مال ہے، والدہ کے پاس بھی موٹا مال ہے، اب 5 بھائی کے پاس بھی موٹا مال ہے، سب کے پاس اپنا اپنا خزانہ ہے، سب کے پاس اپنا اپنا اکاؤنٹ ہے، جوائنٹ فیملی ہے لیکن پیسہ سب کے پاس ہے، سب مالدار ہے، سب کے پاس 52.5 تولہ کیا 52.5 تولہ کا 2 گنا 3 گنا اور وہ 10 گنا پیسہ ہوگا، لیکن سوچتے ہیں کہ والد کے نام سے ہو گیا، والدہ کے نام سے ہو گیا، ہم جوائنٹ فیملی میں ہیں تو ہم 5 بھائی کا ادا ہو جائے گا۔ تو اس غلط فہمی کو ہم دور کریں۔ اگر ہم جوائنٹ فیملی میں ہیں اور ہمارا سارا کا سارا پیسہ ہم اپنے والد اور والدہ کو دے دیتے ہیں، اپنے پاکٹ میں 1 پیسہ نہیں رکھتے، اپنے پاس 1 پیسہ نہیں رکھتے، اور ہمارے پاس کچھ ہے بھی نہیں، نہ ہمارے اکاؤنٹ میں بھی نہیں ہے اور نہ کیش میں، کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جتنا کماتے ہیں، کروڑ کمائے یا 1000، سب ہم اپنے والد والدہ کو دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں تو نہیں ہوگی۔ لیکن جوائنٹ فیملی میں ہیں اور ہم کماتے ہیں تو کمائی کا کچھ حصہ والد والدہ کو دیتے ہیں اور کچھ حصہ سیونگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کروڑوں کی سمپتی کے مالک ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا جو الگ سے پیسہ رکھا ہوا ہے اور ہم صرف یہ کہہ کے کہ بھائی ہم جوائنٹ فیملی میں ہیں، ہم 5 بھائی کا ہو جائے گی قربانی، تو یہ غلط فہمی ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو اگر والد کے نام سے ہو رہا ہے، والدہ کے نام سے ہو رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم جوائنٹ فیملی میں ان کے نام سے تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن ہمارے پاس اگر الگ سے مال اگر ہم نے کیش یا اکاؤنٹ میں، سیونگ اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے تو ہمیں بھی اپنے نام سے قربانی کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک غلط فہمی یہ ہے کہ اگر لڑکا کماتا ہے، والد والدہ تو کماتے نہیں ہیں، وہ بوڑھے ہیں، وہ گھر پہ رہتے ہیں، تو لڑکا جو ہے وہ والد والدہ کو خرچہ دیتا ہے، ماہانہ خرچہ دیتا ہے، اصل کماتا لڑکا ہے، اصل پیسہ اس کے پاس ہے، والد والدہ کے پاس صرف کھانے پینے رہنے سہنے کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اب جب قربانی کا وقت آتا ہے تو لڑکا کہتا ہے کہ میں اپنے والد کے نام سے قربانی کر دیتا ہوں یا میں اپنی والدہ کے نام سے قربانی کر دیتا ہوں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے والد کے نام سے کر رہے ہیں، اپنی والدہ کے نام سے کر رہے ہیں، لیکن غلطی یہاں کرتے ہیں کہ پھر ہم اپنے نام سے نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ٹھگائی کرے گا، ہم سے پوچھے گا کہ کما تم رہے تھے، پیسہ تمہارے پاس تھا، 50,000 کی ملکیت تمہارے پاس تھی، 50 کروڑ کی ملکیت تمہارے پاس تھی، تم نے اپنے والد اور والدہ سے محبت کی وجہ سے ان کے نام سے قربانی کر دی، تو ادا تو ہو گئی ان کے نام سے قربانی، لیکن تم پر قربانی واجب ہوئی تھی، تم نے ادا نہیں کی۔ اس لیے ہم یہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر ہمارے پاس پیسہ ہے تو پہلے ہم اپنے نام سے قربانی کریں، اپنے نام سے قربانی کرنے کے بعد ہم والد کے نام سے قربانی کریں، والدہ کے نام سے قربانی کریں، حضور کے نام سے قربانی کریں، ایصال ثواب کے نام سے قربانی کریں، مردے کے نام سے قربانی کریں، سب جائز ہے، مردے کے نام سے بھی قربانی جائز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی قربانی جائز ہے، والد والدہ کے نام سے بھی قربانی جائز ہے، وہ چاہے زندہ ہوں یا انتقال کر گئے ہوں، لیکن ہمیں اس بات کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ ہم اگر صاحب نصاب ہیں، ہم اگر ملکیت رکھتے ہیں تو سب سے پہلے میرے نام سے قربانی ہوگا،
اس کے بعد اگر اتنا مال ہے تو ہم دوسرے کے نام سے بھی کر سکتے ہیں، اپنے والد کے نام سے بھی کر سکتے ہیں، والدہ کے نام سے بھی کر سکتے ہیں، مردے کے نام سے بھی کر سکتے ہیں، حضور کے نام سے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اتنا ہی پیسہ ہے جس میں صرف میرے نام سے ہوگا تو پہلے میرے نام سے ہوگا، دوسرے کے نام سے نہیں ہوگا۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ ایک غلط فہمی ہمارے اندر یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ اس سال میرے نام سے ہو گیا ہے تو اگلے سال کسی اور کے نام سے ہو جائے گا۔ مطلب ایسا ہے کہ اس سال روزہ ہم نے رکھ لیا ہے تو اگلے سال ہم روزہ نہیں رکھیں گے، مطلب ہمارے ماں باپ رکھیں گے۔ یہی ہوا نا، لوگ کہتے ہیں کہ اس سال تو میرے نام سے ہو گیا، پچھلے سال امی ابو کے نام سے ہوا تھا، اس سال میرے نام سے ہوگا، پھر اگلے سال دادی دادا کے نام سے ہوگا۔ تو ایسے ہی ہم کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ہر سال کی قربانی ہر آدمی پر، ہر سال کی قربانی ہر اس آدمی پر جو صاحب نصاب ہوتا ہے، جو ملکیت کا مالک ہوتا ہے، اس کو کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ پچھلے سال ان کے نام سے کیا تھا تو اس سال ان کے نام سے ہوگا اور پھر اگلے سال ان کے نام سے ہوگا، ایسا نہیں۔ اگر ہر سال اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہر سال پہلے ہم اپنے نام سے کریں گے، پھر اللہ نے اور مزید مال دیا ہے تو ہم جس کے نام سے چاہے کریں، اپنے ماں باپ کے نام سے کریں یا اپنے رشتہ دار کے نام سے کریں، جس کے نام سے ہم چاہے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں ہماری قربانی کو لے کر جو ہمیں دور کرنی چاہیے۔ میں نے آپ سے کہہ دیا کہ ایصال ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہو یا اپنے ماں باپ کے نام پر ہو یا کسی بھی رشتہ دار کے نام پر ہو، اسی وقت کرنا ہے جبکہ پہلے میں اپنے نام سے کر لوں۔ اگر میں صاحب نصاب ہوں تو، اگر میں صاحب نصاب ہوں، میں نے اپنے نام سے نہیں کیا اور سارے خاندان کے نام سے کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کر دیا، میری پکڑ ہوگی، مجھ سے پوچھ ہوگی قیامت کے دن کہ مالدار تو تھا، تم نے اپنا فریضہ ادا نہیں کیا، لہٰذا ہم سوچ سمجھ کر قربانی کریں۔ قربانی کے حوالے سے جب قربانی کے ایام شروع ہوں گے تو آپ کو بہت سارے لوگ بہکانے والے مل جائیں گے، عجیب عجیب طریقے سے سوال کریں گے۔ جو کھلے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، آزاد ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، روشن خیال لوگ، اور تھوڑا انگلش اور امریکہ سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قربانی کیوں کرنا، اسی کی قیمت کسی غریب کو دے دو، کسی یتیم کو دے دو، کسی غریب بچی کی شادی میں دے دو، کہیں پر کسی کی شادی کروا دو، کسی یتیم کی تعلیم کی ذمہ داری لے لو۔ تو ہم اچھی طریقے سے اپنے ذہن کو صاف کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اسلام نے مالیت، مال کا نظام اور اسلامی مالیت کا نظام زکوٰۃ ہے، اس کو رکھا ہے۔ زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، صدقات ہے، صدقات واجبہ ہے، نافلہ ہے۔ قربانی میں مقصود غریب غربا نہیں ہے یا ان کا تعاون نہیں ہے، قربانی میں مقصود احراق دم ہے، قربانی میں مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ نے یہ ڈیزائن کیا ہے کہ ہم اسی وقت راضی ہوں گے جب تم خون بہاؤ گے، جانور کی قربانی کرو گے، اس کا دوسرا کوئی بدل نہیں ہے۔ اچھا، ایسے ہی لوگ جب ان سے کہا جائے کہ بھائی تم جو شادی میں خرچ کرتے ہو، اس شادی کے خرچ کا 10% پیسہ تم نکال دو، غریب کے نام پر دے دو، کسی غریب لڑکی کو دے دو یا غریب یتیم بچے کو دے دو تاکہ وہ پڑھائی کر لے یا اس کے رہنے سہنے کا انتظام ہو جائے۔ یا ایسے ہی جو لوگ بزنس مین ہیں، سرکاری اور غیر سرکاری، وہ اپنی کمائی کا 2-3 دن کمائی کا پیسہ نکال لیں، 30 دن میں سے 3 دن کی کمائی کا پیسہ نکال کر غریب کے لیے خاص کر دیں، تو اس وقت تیار نہیں ہوں گے۔ اس وقت یہ فارمولہ پیش نہیں کریں گے کہ بھائی غریبوں کی مدد ہونی چاہیے، غریبوں کا تعاون ہونا چاہیے اور ان کی ہیلپ ہونی چاہیے۔ لیکن جب قربانی آئے گی تو وہ یہ کہیں گے کہ بھائی اتنی قربانی ہم کرتے ہیں، جانور پر اتنا پیسہ لگاتے ہیں، اتنا خون بہاتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر یہی پیسہ ہم غریبوں کو دے دیتے تو ان کا گھر چل جاتا، ان کی تعلیم چل جاتی، غریب بچوں کی شادی ہو جاتی۔ تو یہ ایک طرح کی حماقت ہے، بے وقوفی ہے، جہالت ہے۔ غریبوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک الگ نظام رکھا ہے، اور قربانی یہ مقصود اس میں خون بہانا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن یعنی یوم النحر کے دن خون بہانے سے بہتر کوئی عمل ہے ہی نہیں، نہ نماز، نہ جہاد، کوئی بھی عمل قربانی کے دن جانور قربان کرنے سے بہتر نہیں ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابن آدم کے عمل میں سب سے بہتر عمل قربانی کے دن خون بہانا ہے، جانور کا احراق الدم ہے، ذبح دم ہے۔ اس لیے ہمیں کسی کی پٹی پڑھانے پر آنا نہیں ہے،
اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہم سب سے پہلے قربانی کی طرف جائیں کہ نہیں ہم کو قربانی کرنی ہے. غریبوں کی مدد ہو جائے گی, ایسے بھی ہو جاتی ہے. مقصود غریبوں میں گوشت بانٹنا بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, کہ قربانی سے مقصود گوشت, پوست, کھر اور اس کے جو اعضا جوارے نہیں ہیں, وہ تو تقوی ہے, وہ تو اللہ کا قرب ہے, وہ تو اللہ کی مرضی ہمیں پانا ہے, اللہ کی خوشنودی ہمیں پانا ہے. مقصود یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر ہم اپنی محبوب, پسندیدہ, مرغوب چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دیں, اور اللہ جب ہمیں بلائیں تو ہم لبیک ہو جائے کہ یا اللہ یہ تو جانور ہے, اگر آپ کہیں تو میں اپنی اولاد بھی آپ کے دربار میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ مقصود ہے. تو گوشت پوست تو مقصد ہی نہیں ہے, لیکن ضمناً غریبوں کی بھی مدد ہو جاتی ہے کہ اگر ہم قربانی کرتے ہیں تو اس میں 3 حصہ کرتے ہیں, 3 حصہ میں 1 حصہ اپنے گھر پہ رکھتے ہیں, 1 حصہ رشتہ داروں میں بانٹتے ہیں, 1 حصہ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں. مقصود غریبوں میں تقسیم کرنا نہیں ہے, لیکن ضمناً اس کی بھی مدد ہو جاتی ہے. ایک بات اور میں آپ سے کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں, چونکہ یہی ٹاپک چلتا رہے گا لیکن یہ اس سے جڑا ہوا ہے کہ جب قربانی کے ایام چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ بات بھی بہت زور و شور سے اٹھتی ہے کہ قربانی ایک ہی دن میں لاکھوں کروڑوں جانور کو بہا دیا جاتا ہے, اس کا خون بہا دیا جاتا ہے, کتنا مال نقصان ہوتا ہے, کتنی معیشت برباد ہوتی ہے, کتنا اکنامکس کی حالت خراب ہو جاتی ہے. اگر اسی پیسے کو کہیں اور لگایا جائے تو معیشت جو ہے مضبوط ہو جائے گی, اکنامیکل حالت مسلمانوں کی مضبوط ہوگی. آپ اچھی طریقے سے سمجھیں کہ 3 دن میں جتنے جانور کو قربان کیا جاتا ہے یا جتنے جانور کی قربانی کی جاتی ہے اس سے ہماری معیشت کمزور نہیں ہوتی, مضبوط ہوتی ہے. کیسے مضبوط ہوتی ہے؟ اس سے ایک بہت بڑے طبقے کو روزگار ملتا ہے. جو جانور پالتے ہیں ان کو روزگار ملتا ہے کیونکہ ہم ان کو پیسہ دے کر خریدتے ہیں. پھر چارہ لانے والے ان کو روزگار ملتا ہے, پھر پوسنے والے ان کو روزگار ملتا ہے, صاف صفائی کرنے والے ان کو روزگار ملتا ہے, جانور کو بنانے والے ان کو روزگار ملتا ہے. پھر اس کے چمڑے کو ہم مدرسے میں ڈالتے ہیں, مدرسے کے بچوں کی معاونت ہو جاتی ہے. پھر اس گوشت کو غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں, غریبوں کو بھی ایک طرح کی معاونت ہو جاتی ہے. پھر یہ چمڑے جو ہے عجیب عجیب مہنگے مہنگے جوتے بناتے ہیں, جیکٹ بناتے ہیں, اور عجیب عجیب قسم کے لیدر کی چیزیں بناتے ہیں جو بہت مہنگی ملتی ہے. اس فیکٹریوں کے اندر جاتا ہے, بڑی بڑی فیکٹریاں, بڑے بڑے لیبر اور کارندے, کارکنان, کاریگر اس کے پیچھے کام کرتے ہیں. تو 3 دن کی قربانی میں بہت بڑی معیشت, بہت بڑا روزگار جنریٹ ہوتا ہے, بہت زیادہ روزگار, کئی طبقوں کا روزگار اس میں جنریٹ ہوتا ہے. اس لیے وہ لوگ بیوقوف ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس سے معیشت برباد ہو جاتی ہے, اکنامیکل حالت خراب ہو جاتی ہے. حالانکہ آپ اگر لاجیکل سوچیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ نہیں, جو ہے ہماری معیشت اس سے مضبوط ہوتی ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ قربانی کرنا یہ جانور پر ظلم ہے. اس کی میں تفصیلاً باتیں آپ کے سامنے آئندہ ہفتے رکھوں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انہی چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.